مسلم لیگ اپنے نظریے پر کھڑی تھی اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کا جو بیانیہ تھا وہ ووٹ کو عزت دو تھا، اور ووٹ میں ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں، باقی آپ مسلم لیگ خود بتا دیں کہ کہاں کھڑی ہے۔ وہ جو ایک جو نیریٹو پی ایم ایل این کا تھا وہ آج اس کا جو اونر ہے وہ عمران خان بن کے ہے۔ تو جب آپ کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی، جب آپ کی عوام میں پذیرائی ہی نہیں ہوگی، اور عوام میں پذیرائی صرف اس وقت ہونی تھی جب آپ پولیٹکس آف ڈیفائنس کریں سر، پھر شکوہ کس چیز کا بغاوت ہو گئی نا سر؟ عوام ایک فری اینڈ فیئر طریقے سے اس کو الیکٹ کرے گی، اس ووٹ کو کاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے کاؤنٹ ہونا چاہیے جس کو دیا گیا ہے، اس پارٹی کے لیے کاؤنٹ ہونا چاہیے جس پارٹی کو دیا گیا ہے۔ اب وہ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کسی کو بھی انسٹال کر دیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے کروڑوں عوام کو ڈینائی کیا ان کا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ جی میں چوز کرنا چاہتا ہوں اس پولیٹیکل پارٹی، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو سر who is responsible for this؟ یار آپ جس کا میں نام نہیں لے رہا، آپ بیچ میں مجھے وہاں نہ لے کے جائیں نا۔ کامن سینس بھی کوئی چیز ہے نا، سارے تو نہیں لیگل ایکسپرٹس ہوتے۔ زبیر صاحب، سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے، میں نے ٹو بی آن سیف سائڈ کا لیگی رہنما، تو مجھے بتائیے گا کہ آر یو اسٹل پارٹ آف پی ایم ایل این، یا آپ بھی پی ایم ایل این سے سائڈ لائن ہو گئے ہیں یا کر دیے گئے ہیں؟ مطلب میں ابھی پی ایم ایل این کا میرا خیال ہے فار آل پریکٹیکل پرپزز حصہ نہیں ہوں۔ یہ تو میرے لیے تو خبر ہے کہ آپ نے پی ایم ایل این کو خیر بات کہہ دیا ہے، یہی سمجھا جائے؟ نہیں، میں نے خیر بات نہیں کہا۔ دیکھیں، خیر بات آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں۔ میں نے یہ کہا فار آل پریکٹیکل پرپزز آئی ایم ناٹ پارٹ آف پی ایم ایل این۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے خیر بات کہا ہے۔ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا ڈیسیژن میکنگ پروسیس۔ یعنی آپ افیکٹو پارٹ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، لیکن آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، یہ سمجھا جائے؟ ایک تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا، لیکن آئی نو آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے میری پوزیشن یہ ہے کہ آئی واز پارٹ اینڈ پارسل آف مسلم لیگ اس وقت تک جب تک مسلم لیگ اپنے نظریے پر کھڑی تھی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کا جو بیانیہ تھا وہ ووٹ کو عزت دو تھا، اور ووٹ میں ادھر ہی کھڑا ہوا ہوں، باقی آپ مسلم لیگ خود بتا دیں کہ کہاں کھڑی ہے۔ کیا آج کوئی مسلم لیگ کا لیڈر جو ہے، کوئی بھی لیڈر، ووٹ کو عزت دو اس کی زبان پر بھی نہیں آتا؟ تو اگر وہاں سے اگر انہوں نے پوزیشن چینج کر لی ہے، میں تو وہیں کھڑا ہوا ہوں، تو اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ جی وہ واپس آ جائیں گے، عوام کی طاقت پر بھروسہ بڑھ جائے گا ان کا، اور پولیٹکس آف پاور کی بجائے پولیٹکس بیسڈ آن پرنسپل اگر کرنے کی بات ہوگی تو مجھے تو وہ ادھر ہی پائیں گے جہاں انہوں نے اپنے بیانیے کو چینج کیا تھا۔ 2022 تک جو بیانیہ تھا میں اس کے ساتھ کھڑا تھا، اور اسٹرانگلی کھڑا تھا، اور سب سے آگے بڑھ کے کھڑا تھا، اس کا دفاع بھی کرتا تھا۔ اس کی پاداش میں مشکلات بھی آئیں، لیکن اس کی پاداش میں باقی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پر بھی مشکلات آئیں، جس میں میاں نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف سارے شامل ہیں، سعد رفیق اور دوسرے جو لیڈرز، خواجہ آصف وغیرہ، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، سب نے سفر کیا تھا۔ تو وہ جو ایک جو نیریٹو پی ایم ایل این کا تھا وہ آج اس کا جو اونر ہے وہ عمران خان بن کے ہے، اور اس کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے اس اونرشپ لینے سے، اور پی ایم ایل این نے چونکہ وہ اپنا جو پاپولر بیانیہ تھا اس کو ترک کر دیا تو اس کی پاپولیرٹی کم ہو گئی ہے۔ اینڈ دس از واٹ دا ڈیلیما از۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنانے سے پی ایم ایل این ہیڈ ٹو پے دا پینلٹی، اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ جس وقت میاں صاحب نے گجرانوالہ کے اندر ایک تقریر کی تھی اور براہ راست فوج کے سپہ سالار کا نام لیا تھا، ڈی جی آئی کا نام بھی لیا تھا، تو اس وقت آپ جو ہے بعد میں ریپرزینٹ کر رہے تھے میاں صاحب کو بھی اور مریم نواز صاحبہ کو بھی بطور ترجمان، آپ ترجمان نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ، اور جس وقت پروگرامز میں آتے تھے ہم آپ کو ترجمان ہی لکھا کرتے تھے۔ تو کیا پی ٹی آئی جہاں پی ایم ایل این نے اپنا بیانیہ ترک کیا، بیانیہ چھوڑا یا چینج کیا، وہیں چینج ان گارڈز بھی ہو گیا، وہیں لوگ بھی تبدیل کر دیے گئے جو پی ایم ایل این کے اب نئے بیانیے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ٹی وی اسکرینز پہ آتا ہے؟ دیکھیں نا، جو بیانیہ میں نے کہا نا ووٹ کو عزت دو، وہ بڑا پاورفل بیانیہ تھا۔ میاں صاحب نے اسپوکس پرسن جب مجھے بنایا تھا تو وہ اس وقت ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جو گلے شکوے تھے، اور وہ جائز گلے شکوے تھے، اور کیونکہ ان کو ظاہر سی بات ہے ڈسکوالیفائی کروایا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو کیسز بنائے گئے، تو
تو جب میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کھل کے عوام کے سامنے جائیں گے اور عوام کے سامنے اپنا بیانیہ رکھیں گے اور گلے شکوے کریں گے ان لوگوں سے جن کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ رسپانسبل ہے یہ بگاڑ میں، اور صرف یہ بگاڑ PMLN کے لیے نہیں تھا، پاکستان کے لیے تھا۔ 2017 تک اگر آپ مڈل آف 2017 دیکھیں، پاکستان کی جو اکنامک ترقی تھی وہ کس سپیڈ سے چل رہی تھی، پورے پاکستان نے سفر کیا۔ اب وہ سفر تو کر لیا پورے پاکستان نے، سب سے زیادہ PMLN نے کیا، اب وہ اور اس کی وجہ سے بڑی زبردست پاپولیرٹی بھی ملی، اب لوگوں میں پذیرائی بھی ملی۔ پاکستان کے کونے کونے میں مریم نواز لیڈ کر رہی تھی اور پالیٹکس آف ڈیفائنس اور ریزسٹنس شو کر رہی تھی، اور ان کو ظاہر ہے لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے۔ تو آئی تھنک یہ ایک غلطی تھی جو ایک بیانیہ چینج کرنے کی، پاور تو مل گئی ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ۔ زبیر صاحب قطع کلامی کے لیے کہ چوائسز دیکھیے، سمبل آف ڈیفائنس تو بالکل مریم نواز شریف صاحبہ بنی ہوئی تھی، وہ مزاحمت کا استعارہ تھی، نواز شریف صاحب مزاحمت کا استعارہ تھے، لیکن ان کے جو ترجمان تھے یعنی آپ تو جل باجوہ سے جا کے ملاقاتیں بھی کرتے تھے۔ جی دیکھیں، وہاں اس وقت دو بیانیے تھے نا، ایک مزاحمتی تھا، ایک مفاہمتی بیانیہ تھا، اور اس وقت میاں نواز شریف کا اور مریم نواز کا مزاحمتی بیانیہ تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، پاور ٹاکس ٹو پاور، کہ اگر آپ گھر بیٹھ جائیں گے اور میسیجز بھیجیں گے کہ جی ہم مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی، جب آپ کی عوام میں پذیرائی ہی نہیں ہوگی، اور عوام میں پذیرائی صرف اس وقت ہونی تھی جب آپ پالیٹکس آف ڈیفائنس کریں۔ تو سر پھر شکوہ کس چیز کا؟ مفاہمت ہو گئی نا سر، جو PMLN اچیو کرنا چاہتی تھی وہ کر لیا، مفاہمت ہو گئی، عمران خان گھر چلا گیا، حکومت گر گئی، آپ حکومت میں آ گئے۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ ایسے نہیں ہوا نا، ایسے نہیں ہوا کہ فیبری 2024 کے الیکشنز میں اگر تو عوام میں پذیرائی ہوتی تو عوام کے ووٹ سے اگر حکومت آج بنتی تو بہت اچھی بات ہوتی ہے، آپ میرے سے سوال آپ کا جائز بنتا ہے، لیکن آج جو حکومت بنی ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے نا عوام کا۔ تو سر ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھی عوام کے ووٹ کو عزت دو کا معاملہ تو نہیں تھا نا، وہ بھی یہی تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، ایز یو جسٹ سیڈ، ایز یو جسٹ مینشنڈ کہ اسٹیبلشمنٹ کو کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ ہم سے بات چیت کریں، ڈیل کر لیں، وہ ہو گئی۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، فار فرام اٹ، اینڈ آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں ایون بائی پاکستانی اسٹینڈرڈس بہت ہی زیادہ اس کی کریڈیبلٹی بالکل ہی خراب ہے، اور وہ اس کے تحت جب آپ پھر تو دیکھیں نا، آپ کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، پاکستان کا آئین ہے، اس پاکستان کے آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ عوام کے نمائندے ہوں گے، عوام ایک فری اینڈ فیئر طریقے سے اس کو الیکٹ کرے گی، اس ووٹ کو کاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کے لیے کاؤنٹ ہونا چاہیے جس کو دیا گیا ہے، اس پارٹی کے لیے کاؤنٹ ہونا چاہیے جس پارٹی کو دیا گیا ہے۔ اب وہ اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کسی کو بھی انسٹال کر دیں، اس کے نتائج ٹھیک نہیں ہوں گے۔ 5 سال تک ایک ایسی حکومت آپ کے اوپر رہے گی جس کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہوگی، جو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے تھرو نہیں آئی ہوگی، تو یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ اگر دیکھیں نا، اگر آپ نے زبردستی کوئی چیز کروانی ہے تو پھر تو جنرل پرویز مشرف بھی آئے تھے، اور جنرل فیلڈ مارشل ایوب بھی آئے تھے، اور ضیاء الحق صاحب بھی آئے تھے، اور اس وقت تو معیشت بھی آگے گئی تھی فار واٹ ایور ریزن۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے بیسک اصول یہ ہوتا ہے کہ آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، اور اس میں الیکشن کمیشن کا ایک بڑا کلیئر کٹ رول دیا ہوا ہے۔ اس میں پاکستان کے عوام کو ایک حق دیا گیا ہے کہ جی آپ اپنی فری ول سے جس پولیٹیکل پارٹی کو دینا چاہیں گے آپ ووٹ دے سکتے ہیں، کیونکہ دس از اے پارلیمنٹری سسٹم۔ اب ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے وہ حق سے محروم کر دیا، وہ پولیٹیکل پارٹی کا نقصان نہیں کیا، پاکستان کے کروڑوں عوام کو ڈینائی کیا ان کا فنڈامنٹل رائٹ سے کہ جی میں چوز کرنا چاہتا ہوں اس پولیٹیکل پارٹی، یہ تو ہے ہی نہیں۔ تو سر who is responsible for this؟ باقی ساری 180 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایک نہیں ہے۔ سر responsibility کس پہ آتی ہے؟ پہلی دفعہ 85 میں ہوا تھا پارٹی لیس الیکشن، لیکن یہ تو باقی سب کے لیے پارٹی بیسڈ الیکشن تھا اور ایک پارٹی کے لیے پارٹی لیس الیکشن تھا، تو فری اینڈ فیئر کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ مشکلات تھیں، اور اس کے باوجود بھی جو ووٹس پڑے سب کچھ ہوا، اس کو بھی پھر ڈینائی کر دیا گیا، تو مشکلات میں تو آئے گا پاکستان۔ تو زبیر صاحب who is responsible for this؟ اس کی اونس کس کے اوپر ہے؟ یار رسپانسبلٹی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نا، اور کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ اگر انڈیا میں آج الیکشن پر کوئی انگلی اٹھے گی تو الیکشن کمیشن آف انڈیا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آسان تھا کہ آپ ڈینائی کر دیتے، آپ کہتے ہیں نتیجے ٹھیک نہیں ہے، نون لیگ نے تو کوئی کنسرن نہیں شو کیا اس کے اوپر اپنا۔
یار آپ جس کا میں نام نہیں لے رہا آپ بیچ میں مجھے وہاں نہ لے کے جائیں نا. میں سیدھا کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی تھی, اب کورٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جی وہ انشور کریں کہ جی فری اینڈ فیئر ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. پاکستان کا ایک طریقہ کار ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جب تک آپ اس چیز کا فیصلہ نہیں کریں گے, اس کا کیسے فیصلہ کریں گے یہ میں نہیں ان کو بتا سکتا, لیکن بہت سی پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس جس میں یہ طے ہونا ہے کہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. سر بینیفیشری تو الیکشن کمیشن آف پاکستان براہ راست نہیں ہے نا, بینیفیشری تو وہ ہے جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بینیفیشری تو وہ ہے نا جن کو حکومت ملی ہے. جی بینیفیشری اور کون ہے؟ جی تو سر پھر رسپانسبل تو وہ بھی ہے نا سر. اگر وہ اتنے ہی ڈیموکریسی کے چیمپئن تھے تو آواز اٹھاتے, ووٹ کو عزت دو کی بات آپ کرتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ رسپانسبل بھائی بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, وہ رسپانسبل بھی ہیں. ایک ایسا الیکشن جس کے تھرو, جس طرح کل ایک فیصلہ آیا تھا ریزرو سیٹس کے حوالے سے, اب جو سینٹ جو پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے یا نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے یا کے پی اسمبلی کے ممبرز بنے اس بنیاد پر, ریزرو سیٹس کی بنیاد پر, تو میرا خیال ہے کہ ان کو خود بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی 2/3 سے زیادہ سیٹیں ہوں کے پی اسمبلی میں, اس کی ریزرو سیٹس ایک بھی نہ ہوں, اور جس کی تقریباً 4 سیٹیں ہوں اس کے 6 ریزرو سیٹس ہوں. مطلب کوئی کامن سینس بھی کوئی چیز ہے نا. سارے تو نہیں لیگل ایکسپرٹس ہوتے, پوری دنیا اس کو لیگل کانسٹیٹیوشن کو کھول کے تو نہیں دیکھیں گے کہ کیا ہے, وہ تو صرف یہ دیکھیں گے یہ پاکستان ہے, یہاں ہمیشہ 2 نمبری ہوتی رہی ہے اور آج بھی یہی ہوئی ہے. تو بالکل جو لوگ جھنڈے والی گاڑی جن کو مل گئی ہے, یا جو بڑے خوش ہیں کہ جی ہمیں کسی نہ کسی طرح سے وہاں اس پر بٹھا دیا گیا ہے, تو میرا خیال ہے سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس چیز کا ادراک کریں. اور ایک ہی طریقہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کا, یا تو کوئی اگلے 2 مہینے میں کوئی ایسا سسٹم کریں کہ جی اس میں جو بھی ٹریبیونل میں پڑی ہیں لوگوں کے کنسرنس اس کو ایڈریس کیا جائے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر ایک پاکستان ہیز ٹو گو تھرو another electoral process.